میرا کزن تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس کزن کی شادی تھی۔ میں آج بہت خوش تھی۔ ہم کتنے عرصے بعد لاہور سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ اسی شادی میں میرے چچا زاد بھائی شہزاد کی بھی آنے کی امید تھی۔ ہم بھائی بہن اس لیے بھی خوش تھے کہ شادی میں اور کزن اور دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی جن سے ملے عرصہ گزر گیا تھا۔ راولپنڈی آ کر سب سے پہلے جس سے ملے وہ شہزاد ہی تھا۔ بھائی تو خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ دونوں دوست تھے اور ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ جب ملتے تو خوشی سے جھومنے لگتے اور فوراً مری کی سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ شادی والے گھر میں تو بہت ہی دل کو چھو لینے والی رونق میلہ لگا ہوا تھا اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ تقریبات پرکشش رکھتی تھی۔ اسی طرح کے موقعوں پر اکثر دل آباد اور آنکھیں شاد ہو جاتی تھیں۔ شہزاد ذرا دل پھینک تھا۔ پہلے دن ہی ایک خوبصورت لڑکی کا اسیر ہو گیا، پھر اسی لڑکی سے اچانک جا ٹکرایا۔ وہ غصے میں بول دیکھ کر نہیں چلتے، آنکھیں بند رکھتے ہو کیا؟ آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں اور کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ غصے سے ہاتھ جھٹکتی آگے چل دی۔ اس کا دوست ذیشان دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آ گیا اور شہزاد کے کان میں کہنے لگا، اگر ٹائم نکال سکتے ہو تو نظارے ہی نظارے ہیں، اور یہاں اور خوبصورت پریاں آئی ہوئی ہیں، خوبصورت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ تب شہزاد نے جواب دیا، خوبصورت پریاں نہیں مگر ایک ہی خوبصورت پری چاہیے۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کہاں رہتی ہے؟ یہ لڑکی تو کمال لگتی ہے، اور یہ شہزادی بھی تمہاری کزن ہوتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شہزاد نے پوچھا۔ اس کا نام نیلم ہے اور انکل الیاس کی بیٹی ہے۔ کیا وہی فیصل آباد والے انکل؟ جی ہاں، وہی فیصل آباد والے انکل جس کا غصہ مشہور ہے، اور نیلم نے بھی تم کو غصے سے دیکھا تھا۔ سوچ لو اب اچھی طرح، نیلم نے اسے غصے سے دیکھا ضرور تھا، لیکن یہ غصہ وقتی طور کا ثابت ہوا، اور اب میں سوچ میں تھی کہ اس نوجوان لڑکے کو دوبارہ دیکھے جس نے کہا تھا کہ آنکھیں تو اب کھلی ہیں اور تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ وہ تیرے اس مکھڑے کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا سچی بات ہے میرے بارے سوچ رہی ہے؟ کہیں غصہ تو نہیں ہو گئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے غور سے سوچے تو دوسرا بھی اس کے بارے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تب ہی شہزاد کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا۔ وہ غصہ کرنے والی لڑکی اب کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی؟ وہ باہر کیا پھر اندر آیا اور دوبارہ باہر اسی طرح شہزاد نیلم کو بے تابی سے دیکھنے کے لیے کبھی روم کے باہر کبھی اندر دیوانوں کی طرح طواف کر رہا تھا۔ تب ہی اس نے دیکھا وہ دروازے پر آئی ہے اور گھر سے باہر جھانک رہی ہے۔ شہزاد پر نظر پڑتے ہی وہ بہانے سے اپنی کزن کو بلانے لگی جو گلی میں کھڑی تھی۔ شہزاد کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی کزن کو نہیں بلکہ اس کو آواز دے کر بلا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اس رونق بھرے گھر میں تم کہاں ہو، کس جگہ ہو اور کیا کر رہے ہو؟ شہزاد نے جو ہی نیلم کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر منہ دوسری طرف کر لیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ ایک آنکھوں پیغام تھا۔ شہزاد نے اپنے بھائی سے کہا، آ جاؤ اندر چلتے ہیں۔ تب ہی وہ بولا، نہیں بھائی، مجھے تم معاف ہی رکھو، اس معاملے سے میں دور ہی بھلا۔ تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، میری نہیں۔ اپنی کھلی آنکھوں سے تم خود دیکھو۔ شہزاد نے اس کی ایک نہ سنی اور دوست کو کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ وہ سامنے لگے ہوئے بیسن کے سامنے شیشے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے تب ہی زور سے آواز دے کر شہزاد نے دوست کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوست نے کہا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کبھی یہاں سے گزر جاتے ہو اور کبھی وہاں سے، کبھی دو باتیں ہم سے بھی کر لیا کرو، کیا ہم اتنے ہی برے ہیں؟ نیلم خاموشی سے روم میں چلی گئی۔ شہزاد نے دوست سے پوچھا، بتاؤ وہ تم کو راضی لگتی ہے یا نہیں؟ ذرا سا انتظار کر لو، ابھی تو پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ دونوں شادی والوں کا کچھ سامان رکھ رہے تھے، دیکھا کہ نیلم اپنی امی کے ساتھ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ذیشان کہنے لگا، یار آج مارے گئے ہیں، وہ دیکھو وہ اپنی امی کو لے کر آئی ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے یہاں رشتہ داروں اور گھر میں ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اب ہماری خیر نہیں، اس خوبصورت بلا نے جا کر اپنی ماں سے شکایت کر دی ہے۔ جب آنٹی ان کے پاس آئی تو ذیشان بھائی کی بری حالت تھی، ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ انکل الیاس انکل کے غصے کو جانتا تھا۔ آنٹی نے پوچھا، ذیشان کہاں ہے؟
تمہارے ابو ابھی وہ یہ پوچھ رہی تھی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ وہ بڑے اچھے انداز اور اخلاق سے بولی، خوش رہو بیٹا۔ تب ہی ان کی جسم و جان میں جان آ گئی۔ کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے شہزاد سے پوچھا۔ یہ الطاف انکل کے بیٹے ہیں، ذیشان نے جلدی سے جواب دیا۔ ہم بڑے ہو گئے۔ وہ حیرت سے بولی، ہم بھی پہلے لاہور میں رہتے تھے اور تمہارے گھر آتے جاتے تھے، پھر تمہارے انکل کی پوسٹنگ ہو گئی تو ہم فیصل آباد آ گئے۔ اب آپ لاہور ضرور آئیے گا۔ آنٹی کو شہزاد نے کہا کہ شہزاد آنٹی کو زور دے کر کہہ رہا تھا، ضرور آئیں گے، تم بھی ضرور آنا فیصل آباد، بلکہ امی کو بھی لانا۔ شہزاد خوش ہوا۔ وہ شاید ڈر رہے تھے نیلم نے امی کو ہماری شکایت لگائی ہے۔ وہ بات نہ تھی اور آنٹی سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا، شہزاد نے کہا، واقفیت نکل آئی ہے، اب میں امی ابو کو ان کے گھر بھیج سکوں گا۔ نیلم کو حاصل کرنے کا خواب اسے پورا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ اگلی صبح ناشتہ مہمانوں تک پہنچانا شہزاد اور ذیشان کے ذمہ تھا۔ یہ سب کو ناشتہ دے رہے تھے، تبھی شہزاد کی کزن مصباح بولی، ان کو جانتے ہو؟ نہیں۔ اچھا ادھر آؤ، میں آپ کو ملواتی ہوں، یہ ہماری کزن نیلم ہے، فیصل آباد سے آئی ہے، انکل الیاس کی لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے۔ ان سے تعارف کروا دیا۔ مصباح دولہے کی بہن تھی۔ یہ کہاں رہتی ہے؟ شہزاد نے شرارتی بچوں کی طرح انجان بن کر پوچھا۔ اپنے گھر میں رہتی ہوں، نیلم نے فوراً جواب دیا۔ سب ہی لڑکیاں جو ناشتہ کی میز پر موجود تھیں ہنس پڑیں۔ شہزاد بھی ہلکا سا منہ بنا کر ہنسنے لگا۔ تب بھی آنٹی آ گئیں، بولی، شہزاد بیٹا، یہ لڑکیاں نہر پر جانا چاہتی ہیں، تم اور ذیشان بڑی گاڑی چلانا جانتے ہو، ان کو لے جاؤ۔ بڑی گاڑی انکل نے دے دی اور یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کے ٹولے کو لے کر نہر کو روانہ ہو گئے۔ جب نہر پر پہنچے سب ادھر ادھر بھاگے، مگر نیلم نہر پر رک گئی۔ شہزاد اس کے پاس پہنچا تو وہ ہلکے قدموں سے چلنے لگی۔ کوئی بات کہنی ہے تو کہہ دیجئے، مشکل ہے، بات زبان سے ادا نہیں ہو پا رہی۔ ایسی کون سی بات ہے جو بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی شہزاد نے اس قدر کہا تھا کہ ذیشان نے پکارا، چلو آؤ، اور بھاگتے ہوئے نہر پر آ گئے۔ سامنے پھل کا باغ تھا، سب ہی باغ میں چلے گئے، مگر شہزاد نے نیلم کو روک لیا اور پوچھا، کیا جواب ہے تمہارا؟ تم میرے جواب کا انتظار کرنا، اس نے جواب دیا اور پھل والے باغ میں چلے گئے۔ مہندی والی رات سب لڑکیاں جھومر اور لڈی ڈال کر رونق میلہ لگایا ہوا تھا، لیکن نیلم ایک جانب کھڑی تھی، وہ کس سوچنے پر مجبور تھی۔ تب بھی شہزاد اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور منہ اس کے کان کے قریب کر کے بولا، مجھے جواب چاہیے۔ گھبرا گئی، پلیز خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ شہزاد نہ گیا تو وہ مجبور ہو کر بولی، اچھا پلیز آپ اندر روم میں بیٹھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد موقع ملتے ہی وہ آ گئی اور کہا، میں آپ کے سوال پر سوچا ہے، جواب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ آپ لاہور میں ہوں گے اور میں فیصل آباد میں، ہم آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آ جا بھی نہیں سکتے۔ فاصلوں سے ڈر گئی، اب مجھے دوسروں سے مختلف پائیں گے۔ ہم کو جلد فیصل آباد آنا ہے کسی کام کے سلسلے میں، تمہارے امی ابو مجھے جانتے ہیں، میں تمہارے گھر آ کر رہوں گا، اس کے بعد میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ نیلم نے آنکھیں جھکا کر اقرار کر لیا۔ تب ہی وہاں ذیشان بھائی پہنچ گئے۔ یہ سسی پونو کی جوڑی یہاں بیٹھی ہے اور میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے، چلو بہر دلہا کو مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی والی رات خوب ہلا گلا رہا۔ اگلی صبح شادی تھی۔ شہزاد اور ذیشان دونوں شادی کے کاموں میں مصروف تھے۔ جب بھی وہ گھر کے اندر آتے نیلم بے دردی سے انتظار کر رہی ہوتی۔ شہزاد کے دل میں خوشی دوڑ رہی تھی۔ اسی دن شہزاد نے ایک رشتہ دار لڑکی سے باتیں کی، تب ہی اس نے نوٹ کیا کہ اس لڑکی سے محض گفتگو دیکھ کر نیلم کا چہرہ پریشان ہونے لگا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ خود ہی قریب آ گئی۔ شہزاد نے کہا، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے۔ وہ اپنی رشتہ دار لڑکی سے معذرت کرتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ ایک جانب جا کر نیلم بولی، یہ سب کیا ہے شہزاد؟ اس کی بے چینی سمجھ گیا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ شادی کے تمام تقریبات اپنے اختتام پہ پہنچی، شادی کی خوشیاں تمام ہوئیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نیلم اپنے گھر والوں کے ساتھ فیصل آباد جا رہی تھی۔ اس وقت شہزاد بہت اداس تھا، وہ چلی گئی مگر شہزاد کو افسردہ کر گئی، اپنی یاد اس کے پاس چھوڑ گئی۔ اس نے فیصل آباد جا کر ایک اچھا خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گی،
اگر نہ آئے تو کچھ کر بیٹھوں گی۔ 20 دن بعد وہ فیصل آباد چلا گیا۔ دروازے پر نیلم ملی، بہت خوش ہوئی اور شہزاد کو ماں کے پاس لے گئی۔ آنٹی نے اسے پیار کیا، والدین اور گھر والوں کی خیریت پوچھی، پھر اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ شام کو نیلم کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے بتایا کہ چند روز سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگا رہے ہیں۔ شہزاد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ گھر جاتے ہی امی ابو کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، جلدی کرنا، دیر نہ ہو جائے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا رشتہ طے کرتے وقت تمہاری امی اور ابو تم سے رائے مانگیں گے؟ ہاں، انہوں نے میری مرضی پوچھنی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں جلدی کرنا، دیر نہ کر دینا، ورنہ پھر وہ اپنی مرضی کریں گے۔ شہزاد نیلم کو تسلی دے کر لاہور اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن یہاں آتے ہی اس کو ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چھوٹے بھائی عدنان کا محلے کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، عدنان زخمی ہو گیا۔ شہزاد یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہاں چھوٹے بھائی کی حالت غیر تھی اور سب گھر والے بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دعا کریں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ شہزاد اب دن رات ہسپتال میں رہتا تھا۔ عدنان کو لڑائی کے بعد سے ابھی تک ہوش نہ آیا تھا، آخر معجزہ ہو گیا، دعائیں رنگ لے آئیں، اس کے بھائی کو ہوش آ گیا، زندگی کی امید جاگ پڑی۔ لیکن اب رات دن شہزاد کو ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا بھائی اس کو بہت پیارا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی امی کو نیلم کے گھر جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ 3 ماہ کے بعد عدنان کو صحت یابی نصیب ہوئی اور ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر آ گیا، اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی، اب ماں کو بھی سکون ملا۔ اس نے شہزاد کو وہ 2 لفافے دیے اور ایک کارڈ دکھایا کہ بیٹے یہ کارڈ تمہارے الیاس انکل نے فیصل آباد سے بھیجا ہے اور خط کسی دوست کے ہیں، یہ خط مجھے تم کو دینا یاد ہی نہ رہے۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، ایک میں لکھا تھا جلدی کرو، دعوت نامہ تھا اور خدا بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دکھ سے فارغ ہوئے اور دوسرے دکھ نے آ لیا۔ شہزاد نے دونوں لفافے کھولے، یہ نیلم کے لکھے ہوئے خط تھے۔ ایک میں لکھا تھا جلدی کرو، کیا وعدہ نبھانا بھول گئے ہو؟ وہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، امی ابو نے ان کو جواب دینا ہے اور وہ میرے جواب کے منتظر ہیں، جبکہ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ سچ بتاؤ، کہیں تم نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا؟ دوسرے خط کی تحریر پر آنسو گرے ہوئے تھے، تحریر کہیں کہیں مٹی ہوئی تھی۔ اس نے شہزاد کو بے وفا کہا تھا کہ جھوٹا وعدہ کیوں کیا؟ اگر وعدہ وفا نہیں کرنا تھا، آج میرے رشتے کی بات طے ہو گئی ہے۔ امی ابو نے میری مرضی پوچھی تھی، میں نے ہاں کر دی۔ اگر تم بے وفا ہو تو پھر بھلا میں اپنے والدین کو کیوں ناراض کروں؟ آئندہ مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا۔ یوں نیلم پرائی ہو گئی۔ وہ کیا جائے کہ شہزادی کی کیا مجبوری تھی؟ ہفتے بھر وہ کیا جانے کہ شہزاد کی کیا مجبوری تھی؟ ہفتے بھر وہ بستر پر پڑا رہا، پھر اچانک اس کو کیا سوجھی کہ فیصل آباد جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آنٹی اس طرح تپاک سے ملی مگر اظہار ناراضگی کیا کہ تم اور تمہارے امی ابو میری نیلم کی شادی میں کیوں نہیں آئے، جبکہ میں نے کارڈ بھی بھیجا تھا۔ تب بھی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی لڑائی کا بتایا۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتایا کہ نیلم لاہور بیاہ کر گئی ہے۔ لاہور میں کون سی جگہ؟ آنٹی تب ہی سادہ لو آنٹی نے بیٹی کے گھر کا پتہ بھی اسے بتا دیا۔ شہزاد وہاں پہنچ گیا۔ ملازم نے شہزاد کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ نیلم آ گئی، بہت افسردہ تھی، کہنے لگی شہزاد میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے رابطہ رکھنا، پھر تم نے کیوں رابطہ نہ رکھا؟ اور اب جب کہ رابطہ نہیں رکھنا ہے تو کیوں میرے گھر آ گئے ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بے وفا نہیں ہوں اور یہ پوچھنے کہ تم نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنا فیصلہ والدین کو دینے میں جلدی کی۔ ان دونوں جب میں گھر واپس گیا تو چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ موت کی کشمکش میں تھا۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گھر چل کر دیکھ لو، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ شہزاد کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا شہزاد واقعی تم نہیں، میں بے وفا ہوں، میں نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی اور تم نے تو ذرا سے انتظار کے بعد بے وفا سمجھ لیا۔ مجھے معاف کر دو، اب رونے سے کیا فائدہ؟ کاش تم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سچائی جان لیتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب وہ بھی بہت افسردہ تھا لیکن دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ آج بھی شہزاد جب بھائی سے ملنے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے حالات کو جاننے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے، ورنہ میری طرح دکھ اٹھاؤ گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا،
اس کی شادی نیلم کی کزن سے ہوئی ہے جس کا نیلم کے گھر آنا جانا ہے۔ بھابھی کا کہنا ہے کہ جب سے نیلم کی شادی ہوئی ہے اس کو کسی نے دلہنوں والے ہار سنگھار میں نہیں دیکھا۔ وہ اتنی سادہ رہتی ہے جیسے اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ جانے کون سا دکھ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ شہزاد سے اس کی چند دن کی محبت تھی، پھر پل بھر کی محبت عمر بھر کا روگ کیسے بن گئی۔ یہ دکھ درد اس وجہ سے بنا شہزاد کی بھی غلطی تھی اور نیلم کی بھی غلطی تھی۔ ایک دوسرے کو اگر خط کے ذریعے یا خود صرف تھوڑا سا ٹائم نکال لیتے تو زندگی بھر رونے سے بہتر تھا، لیکن آج دونوں کو پچھتاوا نہ ہوتا۔